وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین کرام، یہ سورہ جن ہے، آیت نمبر 11 سے 13 ہے، اور موضوع آج کا یہ ہے کہ کیا حق سن کر ہم فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اور یہ کہ ہم میں سے کوئی احمق ہی اللہ کے بارے میں حق سے دور، حد سے گزری ہوئی باتیں کہا کرتا تھا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض افراد کی پناہ لیتے تھے، سو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. اور اے گروہ جنات، وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو چھوا اور انہیں سخت پہرے داروں اور انگاروں کی طرح جلنے اور چمکنے والے ستاروں سے بھرا ہوا پایا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اور یہ کہ ہم پہلے آسمانی خبریں سننے کے لیے اس کے بعض مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ منتظر پائے گا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بندش سے ان لوگوں کے حق میں جو زمین میں ہیں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے. سامعین اکرام، سورہ جن آیت نمبر 11. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ. اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں، کوئی نیک ہیں
اور کوئی اور طرح کے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ کوئی اور طرح کے ہیں، یعنی جو نیک نہیں ہیں، كُنَّا طَرَائِقَ قِدَادًا ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا اور ہم نے یہ یقین کر لیا کہ ان لن نعجز اللہ فی الارض کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہو اللہ کو ہرا نہیں سکتے، ولن نعجزہ ہربا اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی، آمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے، فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا تو اس کو نہ نقصان کا کوئی خوف اور نہ ظلم کا۔ سامعین اکرام، سورہ جن ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا ہے اور ان کی بات چیت کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں اور یہ جس طریقے سے وہ بات چیت کر رہے ہیں اور اس کا حال بیان ہو رہا ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یعنی ہدایت لانے میں وہ جنات جنہوں نے حضور کی تلاوت سنی اور فوراً ایمان لے آئے تو وہ خوش قسمت تھے، اور یہ ہے کہ انہوں نے جب ہدایت سنی فوراً ایمان لے آئے۔ بہرحال جو گزشتہ سبق تھا تو اس میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی جو لطافت کی جگہیں ہیں اور جہاں ہم یعنی پہلے بیٹھ کر سنگن لیا کرتے تھے تو آج کل جو ہے اس پر شدید پہرا ہے، ان لطافت کے مقامات پر شدید پہرا ہے، اور جو کوئی بھی ہم میں سے یعنی کوئی سنگن لینا چاہے تو ایک شہاب ثاقب کے ذریعے اس کو مارا جاتا ہے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ انہوں نے کہا کہ کوئی یہ جو انتظامات ہیں اس میں یوں لگتا ہے کہ کوئی اہم فیصلہ ہونے والا ہے، یا ہلاکت کا، قوم کی، انسان کی ہلاکت کا، یا اس کے بارے میں کوئی رحمت کا، کوئی ہدایت کا۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ اپنا حال بیان کر رہے ہیں کہ انا منا الصالحون و منا دون ذالک کنا طرائق قدادا، کہ ہم میں سے جو ہیں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے ہیں، اور ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا سامعین اکرام کہ جس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود مختار پیدا کیا ہے، اسی طرح جنات بھی خود مختار ہے۔ ہدایت دونوں کے لیے ہدایت ہے، اور اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ہدایت کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ انسان اور جن کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو میری مخلوق ہے وہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، یعنی نعمتوں کو بجا استعمال کرے۔ جو آیت نمبر 12 ہے وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، کہ ہمارا یہ گمان ہے، پورا یقین ہے، ہم نے یقین کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے، نہ اس سے آگے کہیں بڑھ سکتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ پھر جو آیت نمبر 13 ہے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، اور جب ہم نے ہدایت کو سنا ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ پس جو بھی اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا تو اسے نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔ دیکھیں اس آیت میں تھوڑا سا غور و فکر کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنات نے جب سنا تو ایمان لیا، اور یہی اچھے لوگوں کی یہی نشانی ہے کہ قالوا سمعنا واطعنا، جو مومنانہ کردار والے انسان ہوتے ہیں تو وہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے، ان کا چلن یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ حق بات کو سن لیں وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں اس پہ۔ اگر خبر دینے والا اللہ ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی بھی ہستی ہو
تو اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ دیکھیں سب سے زیادہ مہربان ہم پر ہمارا رب ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم تو یعنی ہمارا خیال تو کچھ اور قسم کا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہے وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور یہ تو آپ اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو اس میں کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کائنات کا نظام آپ دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور یعنی ایسا غصہ اس کا نہیں ہوتا کہ وہ اس دنیا والوں کو ہلاک کر دے، حالانکہ آج لوگوں کی اکثریت قرآن کے مطابق نقصان میں جا رہی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، تو جب نقصان میں جا رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی مہلت، اس کی منشا ہے، مشیت ہے کہ انسان کو میں نے مہلت دینی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو بہرحال اچھے اور نیک انسان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے پر یقین کر لیں کہ ہاں یہ میرے لیے ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، اللہ کی اس میں کوئی غرض نہیں ہے شامل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں دنیا کی زندگی میں، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اسی کی بندگی کریں اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر بڑا شفیق اور مہربان بھی ہے، یہ بات بھی آپ کو نوٹ رکھنی ہوگی۔ اگرچہ ہم عام طور پہ ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے، تو بہرحال وہ ہماری حیثیت جو ہے وہ پھر ذرا مشکوک ہے، جو ہماری سوچ کا انداز ہے وہ تھوڑا سا مشکوک ہے، اس پہ آپ نے سوچنا ہوگا۔ اور جو جنات ہیں انہوں نے یہ کہا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور ہم نے سنا ہدایت کو تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ، اب وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر ایمان لے آیا، لیکن اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ، ایمان، اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، یہ بات ذرا آپ کو سمجھنا بھی ہوگا اور اس پہ سوچنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ پر ایمان جو کہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ آپ یا انسان اللہ کو اپنا مقصود قرار دے دے، یعنی زندگی کا مقصد بنا لے کہ میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے۔ یہ ایمان اور یہ یقین بھی کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ یعنی ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے، یعنی اس میں ایک شق یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہ ایمان باللہ ہے، میں اللہ کے لیے ہوں، انا للہ، اللہ کا ہوں اور اللہ کے لیے ہوں۔ اور پھر آپ وہ تفصیلاً جو قرآن میں وہ بات آتی ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری جو نماز ہے، ان صلاتی و نسکی، اور جو وہ ہے قربانیاں ہیں، اور زندگی اور موت میری اللہ کے لیے ہے، یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میں اللہ کا ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ میرا خالق ہے اور میں نے اپنے آپ کو تیاری کر کے اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، یہ ایمان باللہ میں یہ مفہوم چھپا ہوا ہے۔ عام طور پہ تو دیکھیں ہم بہت زیادہ یعنی غافلوں کی زندگی گزارتے ہیں اور سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل ہو، اللہ آپ کی مراد ہو، اور
اللہ کے لیے آپ اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ دنیا کے لیے. دنیا کو منزل نہ بنائیں، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑیں. یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے راستے پر رواں دواں ہیں، اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، نہ چلنا چاہتے ہیں. لیکن دنیا ہماری منزل نہیں ہے. دنیا کی یعنی دنیا میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے رہنا بھی نہیں ہے اور دنیا ہماری منزل بھی نہیں ہے. یہ بات ذرا آپ کو نوٹ کرنی ہوگی. بہرحال وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ. یہ اب وہ جو انسانوں سے کم تر درجے کی مخلوق ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو ہدایت سن لی اور ہمارا اس پر یقین آ گیا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے. دیکھیں پیغمبر کی دعوت اللہ کی طرف ہوتی ہے. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے تو یعنی مشن فقط صرف یہ ہے، هَذِهِ سَبِيلِي، میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اعلیٰ بصیرت، دلائل سے، میں اور میرے پیروکار بھی. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے سوچنا اور سمجھنا ہوگا. اور حقیقت یہ ہے سامعین کرام کہ ایمان باللہ کے بغیر زندگی فضول ہے، یعنی آپ نے ضائع کر دی زندگی. باطل کو اگر آپ نے اپنی منزل بنا لیا تو آپ کی زندگی تو ضائع ہو گئی. یہ تو تھوڑا سا وقت ہے اور متاع قلیل ثم الینا مرجعکم، پھر اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے اور پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم کیا کرتے رہے. ثم ننبئکم بما کنتم تعملون. تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہم لوگ عام طور پہ اگر میں آپ سے جھوٹ نہ بولوں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ضائع کا مطلب کیا ہے؟ باطل کو آپ نے مقصود بنا کے باطل کے لیے جینا آپ نے جائز سمجھ لیا. اس میں یعنی آپ نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جائز سمجھتے ہیں حالانکہ حرام ہے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے زندگی گزارنا انسان کے لیے حرام ہے. ہاں جائز ہے زندگی گزارنا، ٹھیک ہوتا ہے، جائز ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں. آپ ہونا یہ چاہیے کہ جنات سے بدرجہ اولا آپ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ انا لما سمعنا الہدا آمنا بہ. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم ہدایت کو جان بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، پتہ بھی لگ جاتا ہے، پھر بھی ہم اللہ کو یعنی اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہ ہدایت کا راستہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس پہ ذرا آپ سوچیں تو بہتر ہے، نہیں سوچیں گے تو نقصان میں رہیں گے. بہرحال اس کا جو دوسرا جملہ ہے فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو بھی اپنے رب پر ایمان لے آیا اب اس کو کسی نقصان کا خوف نہیں ہونا چاہیے. بس یہ نقصان کے دائرے سے باہر آ گیا. دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، دنیا میں دو رخ ہیں، دو منازل ہیں، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے. اگر حق کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا، حق کو قبول کر لیا تو پھر اور اس حق کے راستے پر چلنے لگے تو اب آپ نقصان کے راستے سے بچ گئے، آپ اب ظلم کے راستے سے بچ گئے. اس میں دوسرا ہے نا رہقہ، ظلم، اس کا معنی ظلم ہے. اس کو نہ نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا. دیکھیں انسان اپنے علاوہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ہاں آپ نے کسی کی مثال کے طور پہ یعنی دنیاوی طور پہ کسی کی حق تلفی کر لی، کسی کا مال کھا لیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے تو اپنے لیے اپنے پیٹ میں آگ ڈال لی.
اور اپنی آخرت کو برباد کرنے کا باعث. یہ میں ویسی مثال کی طور کہ ظلم انسان حقیقت میں ظالم ہے، لیکن یہ اپنے حق میں ظلم کر رہا ہے. کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، کرتا بھی ہے تو وہ ظلم اپنے اوپر کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بہت سے لوگوں نے ان کی مخالفت اختیار کر لی، ان کی بات کو نہیں مانا، ان کو تکلیفیں دی مکے کی زندگی میں، اور بعد میں بھی لڑنے کے لیے آتے رہے. بدر میں کیا ہوا تھا؟ 1000 لوگ ان کے اپنے رشتہ دار لڑنے کے لیے آ گئے. تو ظلم انہوں نے اگر ظلم کیا تو حضور پہ نہیں کیا. حضور کے جنگ احد میں اگر دندان مبارک شہید ہو گئے یا ان کو تکلیف پہنچی تو یہ تو جنہوں نے تکلیف پہنچائی انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا. اللہ کے نبی سے مخالفت، اللہ کے نبی سے جنگ بہت بڑا ظلم ہے، اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہے جو بھی ایسا کرتا ہے. اسی طرح دیکھیں، اگر انسان، میں اپنی یعنی جو صحیح بات ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان ظلم کے راستے کو یعنی ظاہر کو اپنی منزل بنا لیتا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. کوئی شخص اگر دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر زندگی گزار رہا ہے جیسا کہ ہم، تو یہ حقیقت میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ کسی پر ظلم نہیں کر رہا. اللہ کا تو کچھ بگڑتا نہیں ہے. آپ نے تو اللہ سے منہ موڑ لیا، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، تمام عالموں سے بے نیاز ہے. تو جب ایسی بات ہے تو اس کا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس پر ظلم کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ اگر سچی بات میں کہوں تو ہم لوگ تقریباً تمام لوگ امت مسلمہ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کا انجام جو ہے نقصان ہے، نمبر 1. اور یہ ظلم ہے اپنے اوپر. اگر آپ اللہ کی یاد کو نظر انداز کر کے یا اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر بہت بڑے ظالم ہیں، اور یہ ظلم آپ اپنے اوپر خود کر رہے ہیں. بگڑتا تو کسی کا بھی نہیں بگڑے گا، بگڑے گا تو نہیں. ہر ظالم کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، ظلم کی سزا ملے گی. آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اور پھر اس ظلم کا نتیجہ آپ ہی کو بھگتنا ہوگا. یہ اگر میں بات ایک اور آیت کی روح سے اگر آپ کو بتاؤں، دوسری جگہ ہے قرآن میں کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو تمہاری یہ بغاوت جو ہے یہ اس کا وبال تمہیں ہی بھگتنا ہوگا. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اس کا نتیجہ تمہیں خود بھگتنا ہوگا. متاع قلیل ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، اور اس کے بعد تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے. تو بہرحال دیکھیں، میں یہ آیت بڑی اہم ہے. انا لما سمعنا الہدی آمنا بہ، جب ہم نے ہدایت کو سن لیا ہم ایمان لیا. ٹھیک ہے، قبول. اللہ یعنی قبول کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا ہوں اور اللہ کی طرف میں نے جانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. بس میں نے مان لیا. اب میں اپنی مرضی کے لیے اپنے آپ کو راضی نہیں کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا. اپنے آپ خواہشات نفس کو روک کے میں اللہ کی مرضیوں کو پورا کروں گا. تو جو فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو بھی ایمان لے آتا ہے اپنے رب پر تو اس کو اب کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوگا.
یہ راستہ جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ جو جس نے اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑا، اب یہ راستہ امن کا ہے، سکون کا ہے، فائدے کا ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایک آیت کا حصہ میں نے آپ کو سنایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا، اب اس پر کوئی خوف اور کوئی نقصان، بخسن کہتے ہیں نقصان کو، رہقا ظلم، اس پر کوئی تو خلاصہ بات یہ ہے سامعین کرام کہ اگر ہم اللہ کو اپنی منزل بنا لیں گے، اللہ کے راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، اب کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں کیوں ہوگا؟ آپ تو شکریہ کے راستے پر چل پڑے ہیں، آپ تو شکر گزاری کے راستے پر چل پڑے ہیں، اور شکر گزاری کا نتیجہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نتیجہ بیان کیا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر انکار کرو گے، ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب سخت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال سامعین اکرام بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت لوگوں کی نقصان کے راستے پر چل رہی ہے، ظلم، اپنے اوپر ظلم کے راستے پر چل رہی ہے۔ یہ سراسر یعنی جتنا بھی ہم وقت گزارتے ہیں، میں مختصر آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جتنا بھی ہم وقت گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے، اس میں سراسر ہمارا نقصان ہے، دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس کی تفصیل آتی رہتی ہے، بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اب ان آیت کا ترجمہ بھی سنا دیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے ہیں، کنّا طرائق قددا، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے گمان کیا، ہم نے یقین کر لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور ہم نے ہدایت کی کتاب سنی، ہدایت کی دعوت سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو بھی اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے تو اب اس کو نقصان اور ظلم کا ڈر نہیں ہوگا۔ اب ان آیت کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا
فينا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. Some of us are righteous, but some of us are less than that. We follow divergent paths. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. We realized that we cannot defeat God on earth and that we cannot escape Him by fleeing. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. And when we heard the guidance, we believed in it. Whoever believes in his Lord fears neither loss nor burden. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.